السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورۃ انفطار پڑھیں گے۔ اس میں سورۃ تکویر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اور راستہ بتایا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو اس کے آگے یہ جو صورت ہے سورۃ انفطار، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔ جو صحیح راستے پر چلے گا وہ کدھر جا رہا ہے، اور جو دوسرے راستے پر چل رہا ہے وہ کدھر جا رہے گا، اور اس کا انجام کیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اذا السماء انفطرت یعنی آسمان جب پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت اور جب تارے جھڑ جائیں گے، قیامت کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی، جب قبروں کو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ جب قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ ما قدمت وآخرت، کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یعنی یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب آسمان پھٹ جائے گا اور تارے جھڑ جائیں گے، تو ہم نے پیچھے پڑھا وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ یعنی جب تارے جھڑ جائیں گے، پیچھے ہم نے پڑھا۔ پھر اللہ کہتے ہیں جب سمندر میں طوفان آ جائے گا، پیچھے سورۃ تکویر میں پڑھا ہے نا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قبروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا اور مردے اپنی قبروں میں سے زندہ ہو کر جب نکل پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انسان جب اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، وہ ایسے کہ وہ گویا بکھری ہوئی ہڈیاں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ کہتے ہیں ہر شخص کو علمت نفس ما قدمت وآخرت، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور وہ پیچھے کیا چھوڑ کے آیا۔ یعنی اس کے تمام اعمال جو اس نے موت سے پہلے کیے، جو اس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیے، اس کے لیے سب وہاں موجود پائے گا اور نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ وہ تمام اعمال جو اس نے موت سے پہلے کیے اور جو اس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیے، سب کو وہاں موجود پائے گا۔ پھر اس دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اگرچہ انسان کے نامہ اعمال موت کے ساتھ منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 کام ایسے ہیں جو موت کے بعد بھی اس کے مال نامے میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی موت کے بعد وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے ذخیرہ آخرت مگر ہاں 3 عمل رہ جاتے ہیں۔ موت کے بعد بھی اس کے لیے ذخیرہ آخرت ملتے رہتے ہیں، یعنی صدقہ جاریہ کر دینا، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ 3 اعمال پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں انہیں ثواب ہوتا رہتا ہے۔ یعنی مزید کسی شخص کے لیے وہ تمام نیک اعمال بھی صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں جن کو اس نے جاری کیا ہوتا ہے، اور جن پر بعد والوں نے عمل بھی کیا ہوتا ہے، اور وہ تمام اعمال جو ہے نا اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے،
یا کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی کوئی کسی ایسی جگہ پر کوئی پانی کا انتظام کر دیتا ہے جہاں وہ نہیں ہے، یا مسجد بنوا دیتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کر دیتا ہے جو اس کی موت کے بعد اس کو صدقہ جاریہ اس کو ملتا رہے، ان چیزوں کا ثواب، یا نیک اولاد، نیک اولاد جو ہے وہ اس کے لیے اس کے بعد میں صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ یعنی یہ جو تمام کام انسان نے اپنے عمل ہیں اس کے، جن کا ثواب یا عذاب ہی اسے ملتا ہے۔ اچھے کام کرے گا تو ثواب ملے گا، یعنی اگر کوئی شخص میت کی طرف سے نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے، اگرچہ اس کا عمل نہیں ہوتا، مثلاً کسی میت کی طرف سے قربانی کرنا، صدقہ کرنا، غلام آزاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اب ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میری ماں اچانک مر گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا مجھے اجر بھی ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خالق کا فسواک فعدلک، اے انسان تجھے اپنے عزت والے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا؟ اس رب سے جس نے تجھے بنایا، پھر تجھے یعنی تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا، پھر تجھ کو مناسب شکل دی، پھر جس صورت میں چاہا تجھے بنایا، یہی ہے صورت ما شاء کا رکبک کلا بل تکذبوا، پھر تم نے اسے جھٹلایا بدین، یعنی اے کافرو تمہارا یہ عقیدہ تمہیں روزے قیامت کے دن جو ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، تم کھلی گمراہی میں ہو۔ ٹھیک ہے، کلا بل تکذبون بالدین، تم نے قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ إِلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، کرامن کاتبین، اور جو وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی آیت نمبر 10 کا ترجمہ وَإِنَّ إِلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو یعنی باعزت لکھنے والے ہیں، باعزت طریقے سے لکھنے والے ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور گنہگار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ یسألونک یوم الدین، جس میں وہ حساب کتاب کے دن داخل ہوں گے۔ یسألونہ یوم الدین، وہ اس سے کہیں گے، وہ اس سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتے۔ وما ہم عنہا بغائبین، یعنی بغائبین، یعنی اس میں کہیں بھی غائب نہیں ہو سکتے وہ اس میں سے، یعنی جس میں قیامت کے دن وہ داخل ہوں گے وہ اس سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور اے رسول آپ کو کیا معلوم کہ حساب کتاب کا دن کیسا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور اے رسول پھر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ حساب کتاب کا دن کیسا ہے؟ یوم لا تملک نفسا الا لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے لیے نفع نقصان کا بھی ذرا سا اختیار نہیں ہے، اس دن تو بس اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ ہم نے سورہ تکویر میں بھی ایسے پیچھے پڑھا، یہ جو صورتیں ہم پیچھے سے پڑھ کے آ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ یعنی اس کے ہوتے ہوئے تو دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا، مشکل کشا، یعنی جو اللہ میں صفات ہیں وہ دوسروں میں ڈھونڈتا ہے اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ بتا ذرا کس چیز نے؟
اللہ ہے جس نے تیرے پور پور کو ٹھیک کیا ہے، جس نے تجھے اچھی خوبصورت شکل میں بنایا۔ وہ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی دیکھیں کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہاں کہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ذرا انسان اپنے خد و خال پر غور کرے کہ اسے اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ کہتا ہے ہم تیری پور پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اور جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو اور جو کچھ تم نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں، اللہ تعالیٰ سے تمہارے اعمال پوشیدہ نہیں ہے، وہ نگہبان ہے۔ کرامن کاتبین جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ انسان کیا کما کے لے کے آیا اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا۔ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ کہتے کہ تم کیا خیال کرتے ہو کہ تمہیں سدھا چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، پوچھ گچھ ہوگی کہ کیا کما کے لائے اور کیا پیچھے چھوڑ کے آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سورت انفطار جو یہاں مکمل ہو گئی۔ 19 آیات تھیں، ان 19 آیات میں بہت زیادہ چیزیں سمجھنے کو ملی۔ کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، اس آیت نے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا بھیج رہے ہیں ہم، آگے کیا بھیج رہے ہیں، اور پیچھے کیا چھوڑا ہے ہم نے۔ مجھے لگتا ہے آگے کچھ بھی نہیں بھیجا، فیل ہے، کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کتنی اذانیں ہو رہی ہیں، نمازوں کے ٹائم گزر رہے ہیں، کتنی زیادہ ہماری زندگی ایسے ہی ضائع ہو گئی۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ آمین ثم آمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔